بات یہ ہے کہ احساس ہمدردی کی، احساس ہمدردی کہاں سے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ میں شہزاد احمد ہے، تسڑے دے میرا یوٹیوب چینل انوکھا لڑکا۔ غالباً ٹائم ہی وقت پہ ترایا دا اد جڑا ولاگ سٹارٹ کیتے سے نا وہ سٹارٹنگ کرے سا میں اردو لینگویج دے وچ تے اردو زبان دے وچ بھی کرنا ضروری ہے تاکہ جڑے میرے ویور حضرات ہیں مطلب انہیں کوئی پتہ لگ ونجے۔ آج کا ولاگ جو سٹارٹ کیا ہے میں نے اردو زبان میں، اور جو ہے نا آج کا ولاگ اسپیشلی جو ہے نا سیڈ نیوز والا ہے۔ سیڈ نیوز وہ اس وجہ سے ہے کہ آج ہمارے گاؤں میں نا دکھ بھری کہانی ہے اور دکھ بھرا ماحول بھی ہے، اور ہمارے گاؤں میں بہت ہی بڑا خطرناک حادثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں نے کہا آج ایک ویڈیو بھی بنائی جائے۔ تو دکھ سکھ تو زندگی کا حصہ ہے، صاف ظاہر سی بات ہے، آج ان کے ساتھ ہے، کل کو ہمارے ساتھ ہے، کل کو پھر کسی اور کے ساتھ۔ دکھ سکھ جو ہے نا وہ برابر کے شریک ہیں ہم سب، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو باقی ڈیٹیل دینے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، پھر شروع کرتے ہیں آج کی مزیدار جو ویڈیو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ خیر ہم نے انٹرٹینمنٹ نہیں کرنا، دکھ بھری کہانی ہے، دکھ بھرا ماحول ہے، صاف ظاہر سی بات ہے، اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو یہ ایک سے سمجھ لیں کہ یہ ایک مطلب سیڈ نیوز ہے۔ اچھا، آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آج جو ہے نا ہمارے گاؤں میں بہت ہی بڑا حادثہ ہوا ہے، بہت ہی خطرناک حادثہ، اور وہ حادثہ کس وجہ سے ہوا، کیسے ہوا؟ آپ کو پتہ ہے یہ کافی دنوں سے موسم وغیرہ کی چینجنگ چل رہی ہے اور کافی دنوں سے بارشیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ حادثہ جو پیش آیا نا وہ اسی وجہ سے پیش آیا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ آسمانی بجلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو ایک بچہ تھا چھوٹا سا ہمارے گاؤں کا، مطلب میرے گھر کے قریب ہی، وہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں۔ جام شفقت نام ہے ان کے ابو کا، اور جو ہے نا ان کے بیٹے کا خیر مجھے نام تو نہیں آتا، باقی ان کے جو کزن لوگ ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس بھی ہیں، ہمارے ساتھ میں بھی رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھی خاصی دعا سلام بھی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صبر و جمیل عطا فرمائے، ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، اور دعا یہ بھی کرتے ہیں اللہ پاک اس بچے کے درجات بلند کیا، مطلب معصوم بچہ تھا، اب اس کے تو اتنے گناہ نہیں ہوں گے، اللہ پاک بہرحال اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ جو ہے نا کم سنی میں تھا، ایسے دینوں سے بھی چھوٹا تھا میرے خیال میں، اور دینوں سے بھی چھوٹا ہی ہوگا۔ تو بارشوں کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے آسمانی بجلی گری اس کے اوپر، جس کی وجہ سے بچہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جس بچے کا انتقال ہوا ہے نا آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی پک بھی لگی ہوئی ہوگی، آپ نے اس پک کو بھی دیکھنا ہے، جس بچے کا انتقال ہوا ہے نا آسمانی بجلی گرنے سے، تو آپ یہ میرے اپنا اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں۔ دیکھیں موت برحق ہے، مرنا ہر کسی نے، چاہے وہ کسی حالت میں ہو، موت کی بخشش نہیں ہے، موت سے چھٹکارا ہمیں بالکل بھی نہیں مل سکتا۔ اور دوسرا جو ہے نا بات یہ ہے کہ کہیں بھی آپ کو پتہ ہے موسم ایسے چل رہا ہے، اور کراچی میں بھی 3-4 دن سے بارشیں چل رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، آپ خود کی بھی حفاظت کریں، اڑوس پڑوس کی بھی حفاظت کریں۔ صاف ظاہر سی بات ہے کہیں سے اگر آپ گزر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے یہاں کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، بجلی کی کوئی لائنیں وغیرہ شارٹ ہیں، یا کوئی دیوار میں بھی کوئی کرنٹ آ رہا ہے، تو یا کسی بیٹھنے والی جگہ پہ یا کسی کھڑے ہونے والی جگہ پہ اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، جو بھی آپ کے سامنے سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، گزر رہا ہے، تو آپ کو اس کو بتانا ضروری ہے۔ یہ ایک ثواب بھی ہوگا، اجر بھی ہے، اگر آپ کو کہ 2 الفاظ بولنے سے اگر آپ کی کسی کی رہنمائی بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی بات اور ہو بھی نہیں سکتی۔ کہیں پہ بھی ایسے کوئی راستے میں سے گزرتے ہوئے آپ اس کو روک سکتے ہو، بول سکتے ہو کہ بھائی اس راستے سے نہیں جانا، یہاں پہ کرنٹ ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی کھمبا شارٹ ہے، یا کوئی تار شارٹ ہو رہی ہے، اینی وے مطلب کوئی چیز بھی ہے نا، تو آپ مطلب اس چیز کا آپ اس کو بول سکتے ہیں، اور آپ اپنا خود کا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، حق بنتا ہے۔ اللہ خیر کرے، اللہ بہتر کرے، اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہم انجوائے لینے کے لیے تو بارش کے موسم میں باہر نکال آتے ہیں، لیکن یہ بھی خیال ضروری کرنا چاہیے کہ آسمانی بجلی گرتی ہے تو انسان جو ہے نا اس انسان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو آپ لوگوں کو اس چیز کا احتیاط ضرور کرنا چاہیے۔ آپ اپنا بھی کریں، اپنے بچوں کا بھی کریں، آپ اپنے بچوں کو بھی سنبھال کے رکھیں تاکہ ایسا واقعہ کوئی پیش رومان نہیں ہو۔ تو آج کا ولاگ جو بنایا تھا نا وہ اسی حوالے سے بنایا تھا۔ اور دوسرا جو ہے نا میں اپنے علاقے والوں سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ بھائی جان آپ لوگوں نے ناراض بھی نہیں ہونا، معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہم پردیس میں رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے رہ رہے ہیں، تھوڑا بہت وقت حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے،
اور دوسرا جو ہے نا روزگار کی وجہ سے پردیس میں رہ رہے ہیں. جب بھی ہمارا آنا ہوتا ہے، جتنے بھی دکھ سکھ ہوتے ہیں اپنے مطلب حق ہمسایوں کے، وہاں پہ ہمارا جانا بھی ضروری ہوتا ہے اور ہم جاتے بھی ہیں. اور ہم ہر لحاظ سے آپ لوگوں کے ہر اس دکھ میں، ہر اس سکھ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور برابر کے شریک ہیں. یہ نہیں سمجھے گا کہ شاید پردیس میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ مطلب ہم سے کٹ ہو گئے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں الحمدللہ. ہمارے گاؤں میں اگر کسی کا بھی کوئی دکھ ہوتا ہے نا تو ایسے سمجھ لیں ہم ان کے ساتھ ہی ہیں. بس صرف اور صرف وقت حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، وقت حالات کا تقاضا ہے جس کی وجہ سے ہم پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں، صرف اور صرف روزگار کی وجہ سے. ورنہ کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے مطلب علاقے والوں سے یا مطلب اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے، اپنے حق ہمسایوں سے یا اپنے مطلب گاؤں سے بندہ کٹ ہو کر باہر چلا جائے اور مطلب ان کی طرف دیکھے بھی نہیں اور نظر بھی نہیں کرے. ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. آج بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور کچھ دنوں پہلے جو ہے نا سیلاب بھی آیا ہوا ہے ہمارے گاؤں میں، رود کوئی والا، تو اس حوالے سے بھی بہت بڑا دکھ ہے. اس حوالے سے بھی میں ولاگ بناؤں گا اور اس کے لیے بھی میں کچھ نہ کچھ بولنا چاہوں گا، ضرور بولوں گا انشاءاللہ. کیونکہ ابھی ادھر مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا. ایک تو میں نے دکان کا کام بھی کرنا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ گھر کے معاملات بھی ہیں، گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ابھی بھی جو ہے نا میرے ابو اور چاچو اور امی وہیں پہ آئے ہوئے ہیں گاؤں میں. ابھی جس کا بھی وہاں پہ کوئی دکھ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کریں. یہی جو ہے زندگی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے نا یار. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کا دکھ سکھ میں شریک ہونا. باقی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا پردیس کی زندگی ہے، کافی معاملات کا سامنا ہوتا ہے. باقی میں کوشش کرتا ہوں ولاگ بنانے کی، ویڈیو بنانے کی. اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ وہیں سے بیٹھ کے مطلب اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. بات لمبی چھوڑنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ احساس ہمدردی کی. احساس ہمدردی کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ اس جگہ سے ہوتی ہے. اور ہمارے گاؤں میں کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے نا، قسم خدا کی ہمارے دل میں بالکل ضرور ہوتا ہے اور ہمارے دل سے جو ہے نا احساس ہمدردی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں یہ چیزیں بولنی ہوتی ہیں. یار اگر آپ اس چیز کو بولنے کو بھی آپ برا سمجھو گے تو باقی رہ کیا گیا. اگر ایک بندہ مطلب وہیں پہ آ کے نہیں وہ کچھ کر سکتا یا موقع پہ نہیں پہنچ سکتا تو یہاں سے بیٹھ کے تو انسان پیغام دے سکتا ہے نا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اگر کسی کو فیل ہوتا ہے تو، اگر کسی کو فیل ہوتا ہے نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی. لیکن ہمارا اظہار کرنا اپنے گاؤں والے کو ساتھ نا محبت کا تقاضا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے کہا ویڈیو بناؤں اور یہ جو ہے نا اپلوڈ بھی کروں گا انشاءاللہ. یوٹیوب پہ بھی آئے گی اور فیس بک پہ بھی آئے گی. امید کرتا ہوں آپ لوگ میری اس بات سے متاثر ہوئے ہوں گے. اگر آپ میری بات سے متاثر ہوئے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے ہمارے چینل کو لائک بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.